باجے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تم میں سے کتنی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ بلعم بن بعورہ کہاں پہنچ گیا تھا ولایت میں؟ عبادت کا عالم یہ تھا، اس کی دعا جو مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا، ولایت کے کس درجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کا خاتمہ کیسا ہوا؟ آخری وقت کیا انجام ہوا اس کا؟ کتے کی طرح زبان لٹکی، کفر کی حالت میں مر گیا، برباد ہو گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ارے ہم تو نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچ سکے، جو 4 سجدے کیے بھی تو ان میں اخلاص کہاں ہے؟ اس میں بھی کہیں دکھلاوا، کہیں ریاکاری، کہیں دل کہیں گم ہے۔ ہماری تو حالت ہی عجیب ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس پالے گا، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں، جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ پاک کے لیے ہو، اور وہ جو اللہ پاک کے اسے کفر سے نکالنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ عذاب قبر میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اور جہنم کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نقل کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کر عرض کی اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور قسم کے ساتھ جبریل امین نے کہا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ اگر یہ ایمان چلا گیا نا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ جانا پڑے گا، اور اس میں گدے کی آواز کی طرح لوگ چلا کر روئیں گے، ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو لوگ خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ الامان والحفیظ۔ اور پھر میں اپنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے کلام کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ یہ نیک ہو کر بھی ڈرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آہ کثرت عصیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔
آخری وقت جب آتا ہے تو شیطان طرح طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہوئے ماں باپ کا روپ دھار کے کبھی ایمان پہ ڈاکے ڈالتا ہے، کبھی مرنے والے کے سامنے نزا کے وقت اس کے پیاروں کی صورت میں آ کر کوششیں کرتا ہے کہ یہ مرنے والا یہودی مرے یا نصرانی مذہب اختیار کر لے، تو کبھی ایمان چھیننے کی کوئی چال چلتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ بس جس پر اللہ پاک کا خاص کرم و احسان ہوا وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ امام اہل سنت نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے رب عز و جل سے دعا مانگتے رہیں کہ یا رب کریم ہمیں آخری وقت میں اپنے محبوب کے جلووں میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمانا۔ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ آخری وقت میں جب وہ سلب ایمان کا خوف یہ ہمارے بزرگوں کو رلاتا تھا، بے قرار ہو کے دھاڑے مار مار کے ہمارے بزرگ رویا کرتے تھے سلب ایمان کے خوف سے۔ لہذا ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں اور اللہ پاک جل شانہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو لائک اور شیئر کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔